الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، قرآن کریم برہان رشید خالق ارض و سماوات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جانے والا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزے دیے وہ بالکل گنے چنے تھے، وہ چند تھے۔ کسی پیغمبر کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 10 دیے، تو گنے ہوئے۔ جس طرح قوم نے ڈیمانڈ کی ویسے اللہ نے معجزے عطا کر دیے۔ لیکن یہ شان کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں صرف اللہ کے محبوب کی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 1 2 نہیں بلکہ بے شمار معجزے عطا فرمائے، اور ان معجزوں میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ دیگر انبیاء کرام پر بھی کتابیں اتری، صحیفے اترے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں اتاری اپنے پیغمبران اعظام پر۔ مجموعی اعتبار سے 104 کتابیں اور صحیفے اترے۔ لیکن جو صحیفے آئے وہ یک بارگی آئے، اکٹھے آئے، ایک مرتبہ آئے۔ کتابیں اتری، اکٹھی آئی۔ یہ قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور یہ پیغمبر اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب مکرم کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرمانا چاہا تو اس کے لیے ایک مرتبہ مصحف کی صورت میں نہیں دیا، بلکہ کم و بیش 23 سال کے ٹائم پیریڈ میں قرآن اترا۔ اور یہاں آپ کے لیے یہ بات بھی بڑی منفرد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین سب سے زیادہ مرتبہ حاضر ہوئے۔ یوں تو نبیوں کے پاس کسی کے پاس 10 مرتبہ، کسی کے پاس 20 مرتبہ، یا جتنی مرتبہ اللہ نے چاہا وہ آئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 23 سال کے ٹائم پیریڈ میں 24,500 مرتبہ جبریل نے حاضری دی ہے۔ اس در کا درباں جبریل امی ہے۔ اس بارگاہ ناز میں، اور یہی وجہ ہے چونکہ نبی علیہ السلام پر قرآن اترا اور یہ معجزہ ہے،
اور اس کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو بغیر کسی تبدیلی، ترمیم اور تحریف کے اپنی اصل حالت میں آج بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ تا ابد بغیر تحریف کے اپنی اصل حالت میں قائم و دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یوں تو تورات پڑھنے کا بھی، زبور پڑھنے کا بھی، انجیل پڑھنے کا بھی، صحیفے پڑھنے کا بھی، ان کی تلاوت کا بھی ان کی امتوں کے لیے ثواب تھا، لیکن قرآن پڑھنے کا، قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ اعزاز ہے قرآن کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الف، فرمایا کہ یہ ایک نہیں ہے، فرمایا الف، الف لام اور فے، الف لام میم، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اور یوں الف کو لکھیں تو اس میں 3 حرف آتے ہیں، لام کو لکھیں تو 2 حرف آتے ہیں، میم کو لکھیں تو اس میں 3 حرف آتے ہیں، تو ایک ایک حرف کے بدلے اللہ نے ثواب اور اجر رکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اترتا تو جبریل امین مختلف صورتوں میں آتے تھے، مختلف حلیے دار کے آتے تھے۔ کبھی تو جبریل امین اپنی اصل حالت میں آتے، یعنی جس روپ میں ملکوتی روپ میں آتے، نوری صورت میں آتے، اور کبھی جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عام سائل کی طرح آ جاتے، اور کبھی نبی علیہ السلام پر وہی خواب کی صورت میں آتی، اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ایک زوردار گھنٹی کی آواز آتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ترین کیفیت تھی وحی کی، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا، اور کبھی جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے روپ میں آتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اللہ نے اتارا، اور اس قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ آج بھی صدیوں سے اپنی اصل کے اندر بغیر کسی زیر زبر شد مد کی تبدیلی کے اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو اللہ کی خشیت و ہیبت سے لرز اٹھتا، کانپ اٹھتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ کمال ہے امام الانبیاء کا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ قرآن کو عالمین کے رب نے اتارا۔ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین لے کے آئے، علی قلبک، محبوب آپ کے قلب اطہر پر آیا،
جس بوجھ کو پہاڑ بھی نہ برداشت کر سکے، اس بوجھ کو محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر نے برداشت کیا۔ اور یہ جو آج امت کے اندر کروڑوں دلوں میں قرآن محفوظ ہے اور وہ دل پھٹے نہیں جا رہے، اس پر مفسرین نے بہت کلام کیا، لیکن ایک جملہ بڑا ایمان افروز ہے کہ چونکہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے اور اس میں جلال ہے، کہ جب قلب اطہر پر آیا، قلب ذات مصطفیٰ پہ اترا، تو اس کا جلال جمال میں بدل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس و اطہر و انور میں جب یہ آیا تو اب کائنات میں کہ جس سینے میں قرآن محفوظ ہوگا اسے مصطفیٰ کریم کے سینے سے ضرور فیض نصیب ہوگا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے ساتھ محض دشمنی، عداوت، بغض اور نفرت کی وجہ سے انہوں نے قرآن پر سوال کھڑے کیے تاکہ معاذ اللہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن خالق کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے اور قرآن کی اصل پر سوال اٹھائے۔ روئے زمین کے بعض منکرین قرآن نے، منکرین اسلام نے قرآن پر سوال اٹھایا کہ یہ کلام انسانی ہے، کلام ربانی نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید میں نہ صرف ان کو جواب عطا فرمایا بلکہ وہ جو عرب کے کفار تھے وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ یہ معاذ اللہ رسول اللہ کا گھڑا ہوا ہے، وہ بھی تو یہی دعویٰ کرتے تھے نا، کبھی اس کو جادو سے تعبیر کرتے، کبھی اس کو سحر سے تعبیر کرتے، کبھی اس کو وہ تورات و زبور و انجیل کا خلاصہ بتاتے، تو مختلف تعویلیں وہ بھی کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کفار کو بھی اور قیامت کی صبح تک ہر قرآن کے منکر کو اس سوال کا جواب دیا۔ اور یہ قرآن کا پیغام آج بھی دنیا کائنات کے ہر اصول پسند، اصول پرست کے لیے آج بھی موجود ہے، جو تحقیق کی دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے، جو علم و فضل کا دعوے دار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا قرآن جیسی آیت لا کے تو دکھاؤ نا۔ تم جو کہتے ہو کہ قرآن یہ کلام انسانی ہے، کلام ربانی نہیں ہے، تو لاؤ ایسا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورت لا دو۔ اللہ نے پھر خود بیان کیا، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرمایا کہ اس کو ہم نے اتارا ہے اور سینہ مصطفیٰ پہ اتارا ہے اور بطور معجزہ اتارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کائنات کے جن و انس اکٹھے ہو جائیں بمثل ھذا القرآن، اور اس قرآن جیسے ایک نسخہ بنانے کے لیے وہ سارے مجتمع ہو جائیں اور 6666
آیتوں کا متبادل لانا چاہیں، فرمایا لا یأتون بمثلہ، اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اس جیسا نہیں لا سکیں گے، کبھی نہیں لا سکیں گے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر وہ ایک دوسرے کی معاونت بھی کر لینا تو پھر بھی وہ ایسا قرآن نہیں لا سکیں گے۔ عرب میں شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا، لوگ فصیح بلیغ کلام کرتے اور اپنے کلام کو لکھ کر بیت اللہ کے ساتھ معلق کر دیتے۔ اب جب کبھی کوئی اس سے بہترین عمدہ کلام لے کے آتا تو پھر اس کے بعد اس کلام کو اتارا جاتا اور دوسرا معلق کر دیا جاتا۔ امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حدود حرم میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کے ساتھ بڑے نفیس، بڑے فصیح و بلیغ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ اتارے اور سورہ کوثر معلق کر دی۔ بڑے بڑے شاعر آتے کلام لے کر، ادھر اپنا کلام دیکھتے اور ادھر رحمان کا کلام دیکھتے۔ تو کئی مہینے گزر گئے، کسی شاعر سے کلام بن نہیں پا رہا تھا، کسی شاعر سے کلام نہیں بن پا رہا تھا۔ جو بھی آتا تو وہ یہی کہہ کے جاتا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ مصطفیٰ کا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ عرش والے رب کا بھیجا ہوا اور مصطفیٰ کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے انہیں دعوت دی اور کہا کہ جمع ہو جاؤ، بنا لو بھائی۔ فرمایا کہ اس جیسا کائنات کے جن و انس نہیں بنا سکیں گے، اس جیسا کیا بنانا ہے؟ لا یأتون بصورۃ من مثلہ، وہ ایسی صورت ہی نہیں لا سکتے، صورت تو دور کی بات ہے۔ فأتوا بآیۃ من مثلہ، اگر تمہیں بہت ہی علم و فن کا گھمنڈ ہے کہ تم تحقیق کی دنیا میں اوج ثریا پر ہو، اس جیسی ایک آیت ہی لا دکھاؤ۔ تو اللہ نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا۔ منکرین نے سوال اٹھایا کہ قرآن میں معاذ اللہ تضاد ہے، اس میں تضاد ہے، پہلے کچھ بیان ہوا، پھر کچھ بیان ہوا، پھر کچھ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں سے پردہ ہٹانے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تضاد نہیں ہے، افلا یتدبرون القرآن، بھلا وہ قرآن میں غور کرتے تو صحیح۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ رب کا نہ ہوتا، رب کے سوا کسی کا ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ اس میں اختلاف پاتے۔ تو اس میں اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو چونکہ ہر بندہ اپنی فہم سے دیکھتا ہے، اپنی فراست سے دیکھتا ہے، اپنے علم سے، اپنے شعور سے دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ غور کرتے، چونکہ انہوں نے غور نہیں کیا، آدھی آیت پڑھی اور اپنی فکر، اپنے دماغ، اپنی سوچ، اپنے شعور کے مطابق اس کا مفہوم اخذ کر ڈالا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر ناسخ و منسوخ موجود ہے، مختلف واقعات کے اعتبار سے، مختلف مواقع کے اعتبار سے مختلف احکام موجود ہیں۔ چونکہ ناسخ و منسوخ یہ قرآن کا علم ہے،
اب جس شخص کو ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ ہو کہ کون سی آیت کب اتری اور کس آیت نے کس کو منسوخ کر دیا، مثال کے طور پر شراب سے متعلق قرآن مجید میں 3 طرح کے احکام موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیونکہ عرب کلچر میں شراب تو ہر گھر میں بنتی تھی، اور یہ لوگ پانی سے زیادہ پیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، حبیب یہ آپ سے شراب سے متعلق سوال کریں تو قُلْ فِيهِمَا اسم کبیر، فرمایا کہ آپ انہیں فرما دیں کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ قُلْ فِيهِمَا اسم کبیر، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگ نفع اٹھاتے ہیں، لوگوں کے لیے نفع ہے، اس کی تجارت کرتے، اس کو بیچتے ہیں، لیکن فیہما اسم، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، یہ ابتدائے اسلام ہے، اور جب احکام نماز آئے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کب نہ جاؤ؟ وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب ظاہری اعتبار سے ان 2 آیتوں کا مفہوم الگ الگ ہے، لیکن جب یہ آیت آ گئی تو اس نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ بتدریج اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ قرآنی احکام اتار رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جس نے نماز پڑھنی ہے وہ شراب تو نہیں پیے گا، 24 گھنٹے میں اس نے 5 وقت رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو یہ اہل ایمان سے اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو، جب نماز کے قریب جانا ہو تب نشہ نہ کرو، باقی وقت میں کرو، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ یہ تو بتدریج آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے۔ تو جب یہ 2 احکام آ گئے، لوگوں نے، اہل ایمان نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا یہ حتمی اور فائنل فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے، بطور حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا اے ایمان والو یہ جو شراب ہے، انما الخمر، شراب، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے اور عمل شیطان ہے، فاجتنبوہ، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ فائنل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بتدریج دیا، آہستہ آہستہ دیا، رفتہ رفتہ دیا، اور اس میں آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی سبق خیر ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں، کسی کو تبلیغ کریں، کسی کی رہنمائی کریں، اس کو پہلے دن ہی اس کو وقت کا امام نہ بنانے کی کوشش کریں، اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو ڈلیور کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کسی بھی طرح کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ منکرین قرآن نے، ملحدین نے، مستشرقین نے قرآن پر طرح طرح کے سوال اٹھائے، اور ایک سوال انہوں نے یہ اسپیسیفک میں خصوصی طور پہ آپ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ آج کے اس پرفتن معاشرے کے اندر کہ جہاں ہر طرح سے لوگ اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں، طرح طرح سے اسلام پر حملہ آور ہے،
پرائے ہیں نا، بیگانے تو بیگانے ہیں، تو یہاں اپنے ہی نہیں چھوڑتے۔ ابھی میں نے ضمناً شراب کی آپ سے بات کی اور آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ قرآن میں اختلاف نہیں، لیکن فہم کا فرق ہے نا۔ جس کو علم نہ ہوگا تو وہ تو کہے گا کہ دو آیتیں دیکھے گا، الگ الگ معنی ہے، ایک میں ایک بات ہے، دوسری میں دوسری بات ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ تشریح ہے۔ دوسری آیت پہلے کی وضاحت کر رہی ہے، پہلے کے حکم کو مٹا رہی ہے، ختم کر رہی ہے، یا پہلے میں ایک لفظ ہے دوسرے میں 3 لفظ ہے، اس کو کھول رہی ہے۔ تو اس سے تضاد تو نہیں ہے۔ ہماری وطن عزیز پاکستان کی مملکت خداداد کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ہندو نے بل پیش کیا، اس نے کہا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، اور اس ملک کی اکثریتی نمائندوں نے اس بل کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ بھئی ایک بہت بڑا طبقہ شراب پیتا ہے، اور جب یوں مسلمان قرآنی تعلیمات کو روندیں گے تو پھر اس کے نتائج تو یہی ہوں گے جو آپ کے سامنے۔ انہوں نے مولی دین نے قرآن پر اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ سائنس کے خلاف ہے۔ جو انہوں نے سمجھا انہوں نے وہ بات کی، وہ بغض کی بنیاد پر ہے، وہ عناد کی بنیاد پر ہے، وہ تعصب کی بنیاد پر ہے، وہ نفرت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن قرآن کا یہ اعزاز ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ بھئی قرآن سائنس کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن غلط ہے، مطلب ہے کہ سائنس کو بھی ریسرچ کی ضرورت ہے، سائنس کو بھی آگے بڑھنا ہے اور دیکھنا ہے، اور وقت ثابت کرے گا کہ جو قرآن نے کہا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی دی ہے، ہر چیز کو، ہر ذی روح کو پانی سے بنایا۔ آپ انسان کی تخلیق پر اگر غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے پورا پروسیس بیان کیا، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ فرمایا کہ ماں کے رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ خون کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس میں روح ڈال دیتے ہیں۔ تو آج سائنس اوج ثریا پر ہے، لیکن وہ قرآن کے اس پروسیس کی، جو قرآن نے تخلیق انسانی کے لیے جو ترتیب بتائی، جو اس کا کرائٹیریا بتایا، تو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ مولی دین نے جہاں قرآن پر اور بہت سارے سوال اٹھائے، ایک سوال یہ بھی اٹھایا کہ معاذ اللہ قرآن تشدد کو فروغ دیتا ہے، قرآن جہاد کی بات کرتا ہے، قرآن مارنے کی بات کرتا ہے، مار دو، ختم کر دو۔ میرا چونکہ جنگ اور جدال پر اپنا ذاتی میرا ایم فل کا ریسرچ کا تھیسس ہے کہ مذاہب عالم کے اندر پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے ہاں جنگ کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ میں ضمناً آپ کو یہاں شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں نے
یہودیت کمیونسٹ کو بھی پڑھا، نیشنلسٹ کو بھی پڑھا، اور دنیا کے اندر جتنے بھی جنگی نظریات ہیں اس میں صرف ایک دین رحمت ہے، ایک دین اسلام ہے جو فرماتا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، تم صرف اسی سے لڑنا، اللہ کی راہ میں صرف اسی کے ساتھ لڑنا جو تم سے لڑ رہا ہو۔ اور دنیا کے اندر جو جنگی افکار اور نظریات ہیں ان کا خلاصہ اگر میں آپ کو اس ایک جملے کے اندر کہوں کہ وہ اپنی فتح کو حاصل کرنے کے لیے، جنگ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے جو جنگ کا اسلوب بتایا، جو جنگ کا طریق بتایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ جنگ کے لیے جاؤ تو ان پر دین اسلام پیش کرو۔ اب دیکھیں نا، یہ اسلام ہے۔ اسلام تشدد کے لیے تو ابھارتا ہی نہیں ہے، اسلام تو تشدد کو فروغ نہیں دیتا، یہ دین امن و سکون و سلامتی ہے، دین رحمت ہے۔ لیکن جب پوری امت لٹ رہی ہو، پوری امت کٹ رہی ہو، پوری امت مر رہی ہو، پوری امت پر طاغوت حملہ آور ہو، تو پھر ایسے ماحول میں تو اللہ تعالیٰ پوری امت پر جہاد کو فرض کر دیتا، اور یہ ملت اسلامیہ کے حکمرانوں پر لازم اور واجب ہوتا کہ وہ میدان کارزار میں اترے اور اہل ایمان کی مدد اور نصرت کرے۔ محبوب علیہ السلام نے جو کرائیٹیریا بتایا، جو طریق بتایا، فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ جنگ کے لیے جاؤ، لڑنے کے لیے میدان کارزار میں جاؤ تو ان پر اسلام پیش کرو، ان کو اسلام کی دعوت دو۔ فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو لا اکراہ فی الدین، انہیں ڈنڈے کے زور پہ اسلام قبول نہیں کرانا، ان کو کہنا کہ بھائی تم ہماری رعایا میں آ جاؤ اور ہمیں ٹیکس دو، تمہارا یہ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے اور تم سالانہ جزیہ دو گے، اور یہ جزیہ ان کی حفاظت کے بدلے میں ہوگا، تم جزیہ دو گے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ پھر بھی انکار کر دیں تو تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے جو تمہارے ساتھ لڑیں۔ فرمایا تم بچوں کو نہ قتل کرنا، تم عورتوں کو قتل نہ کرنا، تم ان کی فصلوں کو، ان کے باغوں کو نہ اجاڑنا۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو اسلام تو فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، ظلم، عدوان اور سرکشی اللہ فرماتا ہے یہ نہیں کرنا۔ اس کو مٹانے کی اسلام بات کر رہا ہے، قرآن اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو قرآن تشدد کو فروغ نہیں دیتا۔ منکرین نے قرآن پر سوال اٹھایا کہ معاذ اللہ قرآن میں عورتوں کے حقوق تھوڑے، قرآن کی اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھو، عورت کی تعلیم و تربیت سے لے کر اس کی شادی تک، اس کے حق وراثت تک، اس کے بطور ماں حقوق تک، بطور بیوی حقوق تک، بطور بیٹی حقوق تک، بطور بہن حقوق تک،
روئے زمین پر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی سکول آف تھاٹ ایسا نہیں ہے کہ جو عورت کو ویسے حقوق عطا فرماتا ہے جیسے محمد عربی نے عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھو، اور جب 99% نبھا نہ ہو، 1% طلاق ناگزیر ہو جائے، تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ انہیں نان و نفقہ دے کر رخصت کرنا ہے، انہیں ایسے نہیں بھیجتے نا، گھر سے نکال دینا، ان کا حق دینا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے اس مسلم معاشرے میں بھی اگر بہن وراثت کا تقاضا کرے تو والد بھائی پھر جابر بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، اور بہنوں کا حق نہ دینا یہ احکام قرآنی کی خلاف ورزی ہے۔ نہیں جی، بہنوں کو کون دیتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جب اللہ دے رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو نہ دینے والے؟ تو آپ کی تربیت کے لیے اور اصلاح کے لیے کہ آپ اپنے والد کی پراپرٹی میں سے، اس کی جائیداد میں سے، اس کے سیو اکاؤنٹ میں سے، اس کی ہر طرح کی دولت، جس طرح آپ کا اس میں حق ہے ویسے ہی اللہ نے آپ کی بہنوں کا بھی حق رکھا ہوا ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ اس کی پرسنٹیج تھوڑی ہے، کیونکہ جب وہ آگے جائے گی تو بطور بیوی بھی اس کو حق ملے گا۔ جو قرآن پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی عورت کے لیے تو آدھا ہے، آدھا نہیں ہے، ادھر وہ بطور بیٹی بھی حق لے گی، ادھر وہ یعنی جب اس کا والد گیا تو اب اپنے والد کی وراثت سے اس کو بھائی کے مقابل آدھا ملے گا۔ اب یہ آدھا نہیں ہے، اب جب وہ آگے جائے گی بطور بیوی، اب اس کا خامد فوت ہوا تو اس کو پھر بطور بیوہ حصہ ملے گا، اور اگر اس کا بیٹا فوت ہوا تو اس کی وراثت سے بطور ماں اس کو پھر حصہ ملے گا۔ تو یہ دین فطرت ہے، دین رحمت ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ جو حقوق ہیں عورتوں کے، وہ صرف دین اسلام عطا فرماتا ہے۔ صرف ایک جملہ عرض کر کے میں اس بات کو سمیٹ رہا ہوں، کیا دنیا کا کوئی مذہب ایسا ہے کہ جو عورت کے قدموں میں جنت کو لے کے پھرتا ہو؟ یہ صرف اسلام کا حسن ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جنت کو اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں میں نہیں، قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ صرف اسلام ہی تو ہے۔ آج کے اس لادین معاشرے میں اسلام دشمن قوت اسلام کے خلاف کس طرح سے پروپیگنڈے کرتی ہیں، عورت مارچ کے نام پر کس طرح سے بے حیائی کے کتبے لے کر وہ عورتیں جو ہے وہ روڈوں پہ اوپر آ جاتی ہیں، اور اس میں عالمی NGOs کی اسٹیبلشمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے کہ مسلم معاشرے کو مدر پہ آزاد کر دو، یعنی ایک بیٹی کو والدین کا باغی بنا دو، بہنوں کا بھائیوں کا باغی بنا دو کہ وہ جیسے چاہے جہاں چاہے، کہ جیسے چاہے جہاں چاہے جدھر چاہے گھومے پھرے۔ یہ تو صرف ایک وحشی درندہ ہی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جس انسان کو عقل و شعور دیا ہے، جس کو اس معاشرے کا مؤثر فرد بنایا ہے، یعنی انسانی بقا کے لیے عورت لازم حصہ ہے۔ اور یہ عورت کے رائٹس کی وہ بات کرتے ہیں، وہ مغرب معاشرہ عورت کے رائٹس کی بات کرتا ہے، اور یہاں وہ رائٹس مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس کو انہیں ایک مسلم بیٹی کا پردہ انہیں کھایا جاتا ہے۔ جب اس کو پردے میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو عورت کو جکڑ دیا ہے۔ اور آپ مغربی معاشرے کی
جو عورت کے ساتھ مظالم ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، کہ جہاں ماں بہن بیٹی کا کوئی حیا کا تصور نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے بیوی میں اور ماں میں، مغرب کے معاشرے میں کوئی تصور نہیں کرتے، وہ کوئی فرق نہیں کرتے وہ لوگ۔ اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو بغیر والد کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے حقیقی والد کے، وہ مغرب میں ہوتے ہیں، وہ یورپ کے اندر ہیں، وہ امریکہ کے اندر ہیں، وہ جرمن میں، وہ فرانس میں، وہ اٹلی میں۔ اور آپ انہی ممالک کو اٹھا لیں، سب سے زیادہ دنیا میں اسلام کے خلاف یہ 6 ممالک کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے، اور ہم قرآن پر لفظاً اور معناً ایمان رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا تو قرآن کا نظام بھی پوری دنیا میں غالب آئے گا انشاءاللہ۔ آخری اعتراض اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے گی، میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ قرآن پر ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ 1450 برس گزر گئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن اصلی حالت میں موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی چینج نہیں آیا، تو جب کہ دیگر کتب اور صحیفے وہ تو اپنی اصل زبان بھی کھو بیٹھے، وہ تو اپنی اصل حالت بھی بدل چکے ہیں، بلکہ تورات کے الگ الگ رائٹر ہیں، زبور کے الگ رائٹر ہیں، انجیل کے الگ رائٹر ہیں، اناجیل اربع کے نام سے الگ الگ رائٹر ہیں، اور ان میں پھر ان کی آیات میں، ان کی ورسز میں تضاد ہے۔ یعنی آپ ایک نسخہ اٹھائیں تو اس میں وہ آیت الگ طریقے سے ہے، دوسرا اٹھائیں تو اس میں وہی آیت ہے، وہی اس کا چیپٹر ہے، وہی مضمون ہے، لیکن لفظ بدل گئے، تو اس کی اصل حالت نہ رہی نا۔ لیکن بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے؟ تو جو آیت میں نے بالکل آغاز میں تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کو ہم نے اتارا تو ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پہلی بات تو یہ، چونکہ یہ احکم الحاکمین کا حکم ہے، ارشاد ہے کہ جب اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو بھلا اس میں تبدیلی کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی کا تصور ہی کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر کیٹاگوریکلی طور پر یہ قرآن نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر جب اتر رہا تھا تو محبوب علیہ السلام قرآن کو تیزی سے پڑھتے اور جلد سے جلد پڑھتے تاکہ قرآن کی کوئی آیت رہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب آپ اپنی زبان اقدس کو تیزی سے جنبش نہ دیں، ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ اس قرآن کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے مبارک عہد میں جو قرآن کی حفاظت کے سورسز تھے، جو قرآن کی حفاظت کے جو ذرائع تھے، وہ 3 تھے۔ نمبر 1، قرآن کریم کو صحابہ حفظ کر لیتے، ایک ایک آیت کو کیا کر لیتے؟ یاد کر لیتے، اور پھر اس کو لکھ لیتے۔ کیا کرتے؟ یعنی ایک تو یہ کہ اس کو یاد کرتے، اور دوسرا اس کو، اور تیسرا تسلسل کے ساتھ جو لکھا ہوتا
جو یاد کیا ہوتا اس کو آگے بیان کر دیتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت قرآن کریم کے حفاظ صحابہ کی تعداد 1-2 نہیں تھی بلکہ سینکڑوں میں موجود تھی۔ کس میں موجود تھی؟ اور اس کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی، حضرت صدیق اکبر مسیلمہ کذاب کے مقابل میدان میں آئے تو 1200 صحابہ جو شہید ہوئے ختم نبوت کی جنگ میں، اس میں 750 صحابہ وہ شہید ہوئے جو قرآن کے حافظ تھے۔ تو پھر مسلمانوں کو خوف لاحق ہوا کہ یہ کہیں قرآن اپنی اصل حالت سے کہیں یہ ہٹ نہ جائے، اس میں وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ تحریف نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو جس طرح سے یہ اترا، جس طرح سے اس کو محبوب علیہ السلام نے یاد کیا، بیان فرمایا اور ہمیں یاد کروایا، اس کو اس کی اصل حالت کے اندر اس کو مرتب کرنا ضروری ہے۔ یعنی مرتب تو ہے لیکن الگ الگ حصوں میں ہے، الگ الگ صورتیں ہیں، الگ الگ چیپٹرز ہیں، الگ الگ پارے ہیں، الگ الگ ترتیب ہے، موجود ہے، صحابہ کے پاس موجود ہے۔ تو پھر قرآن کو جمع کیا گیا اور قرآن کے 10 بڑے حافظ، اور یہ اس دور کے حافظ نہیں ہیں، رسول اللہ سے پڑھنے والے حافظ ہیں، محبوب علیہ السلام سے قرآن پڑھنے والے۔ انہوں نے قرآن کریم برہان رشید کو، اور پھر جب آیات لی جاتی، سورتیں لی جاتی، رکوع لیے جاتے، بطور گواہی 2 عادل اور ضابط، 2 مسلمان گواہی دیتے کہ یہ آیت ہم تک ایسے پہنچی اور یہ آیت رسول اللہ نے جب بیان کی تو فلاں کو بیان کی، تو ہم گواہی دیتے ہیں، یہ صحابہ کی گواہی ہے۔ یوں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی کتابت کرتے اور قرآن مجید مکمل ہوا۔ میں آپ کے ذوق کے لیے آخری بات اسی سے ریلیونٹ کر کے اپنے اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ جو آخری 3 آیات ہیں سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 2 آیتیں جب یہ ایک صحابی لے کے آئے تو ان کے پاس گواہی کوئی نہیں تھی، ان کے پاس گواہی کوئی نہیں تھی، اکیلے ہیں۔ انہوں نے یہ آیت بیان کی اور کہا میں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سن رکھی ہے۔ انہیں کہا گیا کہ بھائی گواہی لاؤ۔ ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے کہ ان کی جو گواہی ہے وہ 2 کے برابر ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لین دین کے معاملے میں ایک یہودی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ تنازع کیا۔ اس نے اللہ کے محبوب سے پیسے تو لے لیے لیکن انکار کرنے لگا۔ جب اس نے انکار کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہاں سے گزرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا تو صحابی کہنے لگے حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو پیسے دے دیے، جب کہ وہ صحابی موجود نہیں تھے ان کے سامنے، تو پیسے نہیں دیے۔ تو اب وہ شخص چلا گیا، اس نے کہا جب گواہی آ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے غلام تم یہ بتاؤ تم نے دیکھا تھا؟ کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ کہا حضور ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا تو مان لیا۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ پیسے دے دیے تو لہذا دے دیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک کسی بھی شرعی مسئلے کے اندر جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہوگی، فرمایا میرے غلام تیری اکیلے کی گواہی کافی ہوگی۔ تو جب صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے، تو جب انہوں نے یہ آیتیں بیان کی تو ان کی گواہی کو قبول کیا گیا اور ان آیات کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے طور پر قرآن مجید کا حصہ بنایا گیا۔ تو یوں بحمد اللہ تعالی قرآن مجید اپنی اصل حالت میں ویسے ہی موجود ہے جیسے رسول اللہ ہمیں عطا فرما کے گئے تھے، اور آج تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، سینہ بسینہ، کتابت در کتابت، حفظ بحفظ اہل ایمان کے کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں آج بھی محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر آنے والی شان اللہ قرآن کی عظمت کو بلند فرماتا رہے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔